اور مجھے کوئی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ایسی حدیث دکھائیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ علیہ فرمایا ہو وسلم. کہ وہ مطلب حدیث ہو اور اس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دکھائیے. بھائی اپنا دعویٰ پیش ٹھیک کریں ہے آپ کی اللہ کے ہو بندے. گئے میرے بھائی. اپنا رضا بھائی دعویٰ بولیے. پیش کر دیں. اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں. دعویٰ پھر دلائل کی طرف آتے ہیں. دعویٰ کیا ہے آپ کا پیش کریں. میرا کیا دعویٰ ہے؟ بات تو پہلے آپ سے ہوئی نہیں. آپ اعتراض اٹھائیں گے میری طرف. جنید بھائی، رضا بھائی نے آپ سے دلیل نہیں، آپ سے دعویٰ مانگا ہے رفع دین پہ. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مطلب آپ واضح کر کے دیکھیں نہیں، آپ میں کے لیے میں سمجھ نہیں اور رہا آپ آسان کر دیتا ہوں. رضا بھائی آپ سے یہ کہنا جاننا چاہنا چاہتے دعوے ہیں، پہ. جنید بھائی رضا بھائی آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک رفع دین کیا ہے؟ کیا وہ بولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا یا منسوخ تھا؟ وہ منسوخ ترک یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا دعویٰ کیا ہے رفع دین میرا پہ؟ یہ سوال ہے بھائی. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. صرف ابھی تک آپ نے سوال پوچھے. اب مجھے بولنے دیجیے نا. میرا یہ سوال ہے جنید بھائی کہ سوال تو مناظرے کے آپ ٹائم رفع پوچھیں گے، الیدین آپ پہلے کیوں دعوے پہ کرتے ہیں بات کریں یہ؟ نا. بھائی پہلے کمنٹ آف جنید کرو آپ. دعوے پہ بات کریں. جنید بھائی دیکھیں میں آسان کر دوں. آپ جو ہے دلائل ہم سے لیجئے گا، ہم دیں گے انشاءاللہ. ایک ایک دلیل پر بات ہوگی. جی. ابھی آپ یہ بتائیے کہ رفع الیدین پر آپ کا دعویٰ کیا ہے. آپ اس کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں یا اس کے ناسخ ہونے کے قائل ہیں یا اس کے ترک کے قائل ہیں؟ اس کی وضاحت کر دیں، پھر ہم اپنا دعویٰ جب پیش کریں گے تو وہ اپنی وضاحت ہم کر دیں گے. ابھی ترک آپ جو ہے رفع ترک الیدین ترک پہ میں دعویٰ بول رہا ہوں پیش کریں ترک کہ آپ رفع دین کے متروک ہونے کے ترک قائل ہیں. ٹھیک ترک ہونے کی. ٹھیک. ہاں یعنی آپ رفع الیدین کے ترک کون ہاں. سے اس کے مقام کے ترک ہونے کے قائل ہیں؟ ترک کی کتنی قسم ہوتی ہے؟ اس میں نہیں، کون سے مقام کے ترک ہونے کے قائل ہیں رفع الیدین میرے کے؟ بھائی آپ نے کیا عربی میں کس میں نہیں پڑھی ترک کی؟ ارے میں ترک کی قسمیں نہیں پوچھ رہا، کون سے مقام پر ترک کے قائل ہیں آپ، یعنی کہاں ترک مانتے ہیں؟ وہ تو میں بتا دوں گا آپ کو. ترک کی قسم معلوم ہے. میرا بھی تو ایک آدھ سوال بتائیے کہ آپ ہی سوال پوچھتے رہیں گے. ارے اللہ کے بندے، ترک پر بات ہو رہی ہے یا مقام پر بات ہو رہی ہے؟ پیارے بھائی آپ اتنی لغت میں کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عوام ہے، آسانی کے لیے بات کریں بھائی. اگر میں نحوی اور صرفی بحث کروں تو لمبا ہو جائے گا. بہتر ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کہاں پر ترک کے قائل ہیں. رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے یا پہلی والے میں؟ وہ وضاحت کرنی پڑے گی. آپ کو چلیے سوال ہی نہیں سمجھ آ رہا میں اس لیے بتا آپ رہا ہوں سوال تو کر رہے ہیں. رکوع سے اٹھتے میں رکوع سے سر اٹھانے پہ. بس ٹھیک ہے وہی بات. رکوع سے سر اٹھانے میں آپ ترک کے قائل ہیں اور اس کے علاوہ کہیں کے نہیں ہیں؟ نہیں اس کے علاوہ کہیں. ہاں سجدے سے سر اٹھاتے میں بھی ہے. اچھا ایک بار جنید بھائی میں آپ کو بتا دوں اللہ کے واسطے. دیکھیں میری پیارے، میری بات سن لیجئے گا 1 منٹ، اس کے بعد آپ بولیے گا. جی. اتنے بڑے بڑے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے تھے نا مجھے پرسنل میں کہ میں بھاگ رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے الفاظ جو آپ نے استعمال کیے تھے نا کہ روئے زمین پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو دلائل میں رد کر سکے. اللہ کی قسم ابھی تک آپ کو اپنے دعویٰ پیش کرے نہیں جا رہا. اور آپ اس سے جب مناظرہ کریں گے، دلائل کی طرف آئیں گے، تو مجھے نہیں پتا، واللہ عالم بالصواب، کہ آپ کی کیا حالت ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی اگر آپ کو بڑا ہو یہاں پر جو بات کرنے کے لائق ہو، اس سے میری بات کراتے ہیں. آپ کو اپنے دعویٰ تک پیش کیا نہیں جا رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. آپ کہہ رہے کہ میں کبھی کہہ رہے کہ نہیں رکوع والے پہ میں ترک مانتا ہوں، کبھی کہہ رہے نہیں سجدے میں ترک مانتا ہوں. بھائی نہیں تم ابھی ہم مکمل، ابھی تو آپ کو اہل حدیث کی مجھے لگتا ہے وضاحت پتہ ہی نہیں کہ اہل حدیث کہاں کہاں پر رفع دین کرتے ہیں. تو پیارے بھائی میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں پتا تو آپ جو ہے اتنے بڑے بڑے متکبرانہ الفاظ نہ استعمال کیا کریں، ورنہ تو مکمل دعویٰ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو وقت ہو گیا پورا. میں بول رہا ہوں میرے بھائی جان، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو واقعی دلیلیں نہیں آتی. آپ مناظرے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے. آپ مجھ سے پہلے کون سے امام کے قائد ہیں آپ ماننے کے، کون سے آپ مقلد ہیں. ارے آپ کو معلوم ہے جب میں مقلد ہوں پھر کون سے امام کے ہیں. پھر آپ مجھ سے لگاتار سوال پہ سوال پوچھے چلے رہے ہیں عوام کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں ایسے. بھائی آپ مناظرے پہ آئیے نا جلدی. آپ اس پہ میں نے آپ سے کہی کہ رکوع سے اٹھتے میں اور سجدے دونوں کے ترک کے قائل ہوں میں.
وہ دونوں نفل دین کے. آپ سمجھ نہیں, آپ تو بس اپنا سوال کر رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے, تو آپ ناراض ہو رہے ہیں, میرا سوال ہی نہیں سن رہے آپ. چلو اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے, بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, جلدی ذرا تھوڑا مناظرہ وہ چالو تو کریے. انشاءاللہ وہ تو آپ کو جانا ہی ہوگا میرے پیارے بھائی. اب سنیں بھائی, کسی تمام عوام سے میں گزارش, کسی نے ایسا مناظرہ دیکھا ہے جو بغیر دعوے کے مناظرہ شروع کیا جائے؟ جب نام مناظرے کا دے رہے ہیں تو مناظرے میں تو دعویٰ پیش کیا جاتا ہے, بغیر دعوے کے کیسے مناظرہ شروع ہوگا؟ آپ کا تو دعویٰ ہی بھائی مکمل نہیں ہے. دعویٰ مکمل کیجئے. جیسے کہ اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے, اور سجدے میں رفع دین نہیں کرتے تھے. اب میرا سوال ہے, کیا آپ تیسری رکعت کے آغاز کے ترک ہونے کے قائل ہیں یا اس کو کرتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی, اب مجھے جی بولنے کا تھوڑا موقع دیجیے. میرے جنید بھائی, آپ سے ایک لفظ بتائیے, آپ تیسری رکعت میں رفع دین کے ترک کے قائل ہیں یا اس کو کرتے ہیں؟ تیسری رکعت میں ہاں, ترک کے قائل ہیں. تو رکو ابھی تو جاتے آپ کا وقت بھی دعویٰ پوچھ رہا تھا مکمل وہ. نہیں. ہاں وہ تو بتا دیا انہوں نے, رکوع کا اور سجدے نہیں کا نہیں, بتا رکو سے دیا. سر اٹھانے کے قائل ہے وہ, دو مقام کا. انہوں نے کہا رکو سے ہاں اسی سر لیے میں اٹھانے کے کہہ رہا ہوں, جی. اسی لیے کہہ رہا ہوں ان کا دعویٰ مبہم ہے. اب دیکھو, میں نے تیسری دلیل پیش کی کہ بھائی رکوع کے بعد تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین ہم کرتے ہیں. آپ کا کیا کہنا, کہہ رہے اس کا بھی قائل ہو, تو یہ پہلے پیش کیا تھا آپ نے دعوے نے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ مبہم ہے, مکمل کیجئے دعویٰ کی. مکمل دعویٰ کیا, کہاں کہاں ترک کے قائل ہیں اللہ کے بندے؟ میرے بھائی دوبارہ سے دعویٰ پیش کریں, آپ کو میرے دوبارہ خیال سے. مناظرے کے اصول نہیں معلوم ہے. یہ آپ عوام میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پہلے مناظرے کے اصول دکھا دو, میں آپ کا ہاتھ چھوڑ لوں اگر آپ نے واللہ مناظرے کا آپ کو اصول یاد ہی نہیں ہے. میں اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں, مناظرے کو اصول سنا دیجیے پہلے ذرا مجھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے. چلیں, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. تو آپ یار جو ہے مناظرے کے اصول بتا دیں, مجھے نہیں پتا, آپ مجھے سکھا دیں مناظرے کے جنید اصول بھائی سے کیا ہیں. سننا چاہیں گے ہم انشاءاللہ. جنید بھائی بیان کریں انشاءاللہ. عوام کے حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں مناظرے کے کہ اصول بتا ہمیں بھی دیں. نہیں معلوم, ہمیں بھی نہیں معلوم. آپ مناظرے کے اصول بیان کریں, جب ترتیب سے مناظرے کے اصول بیان کریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی پہلے تو میری بات سنیے. یہ تیسرا, ارے بھائی کوئی نہ آواز کس کی بولیں, آ رہی ہے, بھائی کوئی نہ بولیں, آواز سرفراز کس کی آ بھائی رہی آپ نہ بولیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے تیسرا مناظرے کوئی کے نہیں اصول بولے گا. پہلے بتا دیں. مناظرے کے بھائی اصول بسم بتا اللہ دیں. الرحمن الرحیم کر کے. یہاں کوئی میں آپ کے سیر روزے میں نہیں آیا ہوں جو میں بھائیوں بزرگوں دوستوں کر کے آپ کا احترام کروں. شکست لکھو, اصول جواب مجھ سے سنو. الحمدللہ ہم دینے کے قائل ہیں بالکل. ہم اور تیسرا کوئی نہ بولے اس میں, آپ اور مناظرے میری کے بات اصول میں نہیں تو میں پھر کال کاٹ دوں گا. تیسرا کوئی نہ بولے. وہ تو آپ کو جنید بھائی انشاءاللہ جانا ہی ہوگا, وہ ہم سمجھ گئے ہیں. آپ مناظرے کے ہاں اصول بتا دیں ہمیں. بھائی پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ عوام کے آگے دکھا رہے ہیں کہ دعویٰ, آپ پہلے مناظرے کے اصول سنائیں پھر بات کرتے بھائی ہیں ہم آگے. تمام عوام سن لیں. ابھی انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ جو ہے مناظرے کے اصول نہیں بتا سکتے, تو میں کہہ رہا ہوں نہیں بتا سکتا. آپ بتائیے, اب آپ پر لازم ہے, تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی نے علم کی بات چھپائی علم ہونے کے بعد اور وضاحت نہ کی تو قیامت کے دن اس کے گلے میں آپ کا توق ڈالا جائے گا. اب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مناظرے کے اصول ہمیں بتا دیں. میرے بھائی میں آپ کے سیروزے میں ہوں, میں ایک علمی جنگ کے مورچے میں بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایسے کیسے بتاتا ہوں, آپ کیا ہو میری شکست ہوئی, میرے حدیث میری شکست ہوئی, پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بالکل. اس لیے دیکھیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اتنے بڑے بڑے چیلنج نہ دیا کریں اللہ کے بندے. چلے دعویٰ پیش جو کر دیں, اصول پہ بعد میں بات ہوگی, کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا. کیوں نہیں آپ معلوم, نے الحمدللہ مجھے اچھا معلوم ہے. اچھا آسان کر دو, اصول مناظرے کی کوئی کتاب کا نام بتا دیں. چلے ہیں کوئی کتاب کا نام بتائیں. اچھا میرے بھائی, جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو آپ بتا نہیں رہے اور الٹا اس کو میری طرف لوٹائے دے رہے ہیں. بھائی ارے بات گھمائیے اصول مت کی اصول بات. آپ نے کہا کہ اصول مناظرہ نہیں سیکھے. میں کہہ رہا ہوں آپ سیکھیں تو اصول مناظرہ کی ایک کتاب کا نام بتا دیں. کون سی اصول تو مناظرہ کی میرے بھائی کتاب ہے؟ کہ مناظر کو, میرے بھائی آپ کو یار ایک چھوٹا سا اصول نہیں معلوم, ہر کسی کو معلوم رہتا. یا تو جواب دیا جاتا ہے, نہیں تو شکست لکھی جاتی ہے, پھر سامنے والے جواب دیتا, میں ہاں ٹھیک ہے, جواب دوں گا آپ کو. مجھے نہیں معلوم اصول, آپ بتا دیجئے. اللہ کے بندے, پیارے بھائی, میرے عزیز, میرے تو بھائی معزز, بتا دیجئے. تو میرے بھائی اس پر بولیے, میں لہری شکست, اب میں مناظرہ ہار گیا, پھر میں اصول بتاؤں گا آپ کو. ہاں, اس معاملے میں آپ سے مناظرہ ہار گئے کہ مجھے اصول نہیں نہیں, پتا. اس اب آپ معاملے بتا میں دیں. نہیں, پورا مناظرہ میں ہار گیا. یہ دیکھیں, یہ ہے ان کی چالاکی. اللہ اکبر. چلے بھائی, میں اس وقت اب اپنی بات کو شروع کرتا ہوں, اور ان کرو کے دعوے پہ میں انشاءاللہ جو ہے نکیر کرنا شروع کرتا ہوں. اب میوٹ کر لیں بھائی, میرا وقت شروع ہے. میں دلائل کی طرف آتا ہوں.
म्यूट करें जुनेद भाई जब मैं रजा भाई बोलूं आपने कितने और कितने मेरा मिनट वक्त मुकम्मल हो जाए। हाँ 2-2 मिनट बोलेंगे और दलाइल जब देंगे तो मुकम्मल बोल सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें, मैं अल्लाह की कसम मुनाजरे के उसूल पर भी 1 घंटा बात कर सकता हूँ, और मुनाजरे के उसूल भी इनको नहीं पता होंगे, इतना मुझे पता है। वो भी मुझे तरतीब बतानी पड़ेगी। मुनाजरे की किताब है मुनाजर रशीदिया, उसके अंदर वाज़े लिखा है कि दो फरीकैन सबसे पहले तो हम पल्ला होने चाहिए, जो मुझे ये नहीं लग रहे हैं। दूसरा फरीक जो है उसको अपना दावा पेश करे मुखालिफ को, तो इन्होंने दावा भी पेश नहीं किया। फिर मुद्दा अले अपना दावा पेश करेगा। अब जिसने दावा किया है वो दावे करने वाले पर तनकीह करेगा, फिर तनकीहात जवाब दावा होगा, फिर दलाइल की तरफ आएंगे। इन्होंने उसूल मुनाजरा पढ़ा ही नहीं, मुनाजरा रची दिया, और उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि आपको उसूल नहीं पता। उसूल की मुखालिफत खुद कर रहे हैं, दावा पेश किया नहीं जा रहा। फिर भी चले, हम आते हैं दलाइल की तरफ। दावा दावा बहुत खेल लिए। मेरे सामने बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 736, 735, 737, 738। उसमें है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, और तीसरी रकत के आगाज में रफ़उल यदैन किया करते थे। ला यफ़अलु ज़ालिका फी सुजूद, और अल्लाह के रसूल सजदों में रफ़ा यदैन नहीं करते थे। हमारे जुनेद भाई ने, जो देवबंदी हैं, दलीलों के बाताज बादशाह, वो कह रहे हैं कि मैं तर्क का कायल हूँ, जबकि अब्दुल्ला इब्न उमर नबी की वफात के बाद ये अमल अपने बेटे सालिम और अपने शागिर्द नाफे रहीमहुमुल्लाह को सिखा रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि रफ़उल यदैन तर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी की वफात के बाद रुकू से जाते, रुकू से सर उठाते, और तीसरी रकत के आगाज में रफ़उल यदैन करते थे। जी और रजा भाई आपका आगे टाइम कहते पूरा हो हैं, गया। ठीक है अगर आप जी दलील पूरी जुनेद, रख देना चाहते हैं तो रख लें, हदीस पूरी कर लें आप। हाँ 30 सेकंड दे दीजिए इंशाल्लाह, फिर उनको भी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? जी 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 अब इन्होंने ये कहा है कि तर्क है। देखें, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तर्क रफ़ेदैन किया होता, यानी रफ़ेदैन छोड़ा होता, तो सहाबी भी छोड़ते। सहाबी का नहीं छोड़ा, इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफ़ेदैन छोड़ा ही नहीं है। ठीक, इनका दावा था तर्क का। अल्लाह के रसूल की हदीस है अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि मुद्दई की जिम्मे है दलील का पेश करना, इनकार करने वाला दलील नहीं है। अब इन्होंने इनकार की के कायल है, पेश करेंगे जी। जी जुनेद भाई, अब आपकी टर्न है। आपको मैं 30 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूँ अगर आप दलील वगैरह देना चाहें तो। और जो रजा भाई ने दलील दी है तो उनका आप जवाब दे दें। उन्होंने जो है आपके लिए आसान करने के लिए मैं बयान कर दूं, उन्होंने सही बुखारी की हदीस पेश की अब्दुल्ला इब्न उमर की, कि वो अपने बेटे और नाफी को जो है, जो उनका स्टूडेंट है, उनको रफ़ा दैन के साथ नमाज सिखा रहे हैं। तो उनका दावा यह है रजा भाई का कि अगर अब्दुल्ला इब्न उमर रसूलुल्लाह की नहीं, वफात के आप बाद। रहने दें इनको, बस टाइम बता दे, बस इनको जी जी टाइम बता दें, टाइम आप बता दे, शुरू बस वो करें। खुद कर ले। आपको 2 मिनट दिए जो जाते हैं। माइक खोल ले, माइक। जुनेद भाई आप अनम्यूट कर लें, और आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगर आपको दलील पेश करनी हो। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, इन्होंने मुझे हदीस शरीफ सुनाई, बिल्कुल इन्होंने सही हदीस शरीफ सुनाई बुखारी शरीफ की। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई सही बुखारी या सही मुस्लिम से हदीस दिखाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन का हुक्म दिया हो। अब ठीक है, अब मेरी हदीस शरीफ सुनिए आप। सही मुस्लिम जिल्द नंबर अव्वल किताबुस सलात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना माली अराकुम राफिई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैली शुम्स उसकुनु फिस्सला।
اب اس کا میرے بھائی ترجمہ کر دیں گے اپنے ابھی، انہیں ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے، کروائیے ان سے ترجمہ، اور سب عوام سنیں اس کا ترجمہ، پلیز ضرور کرنا اس کا ترجمہ میرے بھائی، اور اس کو بتانے، اس کو تصدیق کرنے صحیح حدیث ہے یا نہیں۔ کئی اور ٹاپک نہ جانا چاہیے، پہلے مجھے بھائی کئی اور ٹاپک، جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، میری 2 بات منٹ سنیے، آپ میری کے ہو کئی گئے۔ اور ٹاپک نہ جانا چاہیے، سب سے پہلے اس حدیث کی تصدیق کریں یہ صحیح ہے یا نہیں، اور پھر اس کا ترجمہ کریں، بعد میں کوئی اور بات کریں۔ جی رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے جنید بھائی ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ اتنی جلدی وفات پائیں، مثال کے طور پر جنید بھائی کی وفات ہو جاتی ہے، جنید بھائی وفات پا جاتے ہیں، ایک بندہ ان کی وفات کے 5 سال بعد، 2 سال بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یا اگلے دن آ کے کہتا ہے کہ محمد جنید بھائی نے اپنی وفات سے قبل اپنا نام جنید کی جگہ رحیم رکھ لیا تھا، ہے بھائی؟ میں کہوں گا تجھے کیسے پتا کہ نہیں بھائی، کیونکہ وفات سے 2 مہینے پہلے جنید بھائی نے اپنا نام رحیم رکھ لیا تھا، تو میں کہوں گا دلیل، کیونکہ ابھی تک ہم نے یہی سنا تھا، وفات تک کسی نے بھی ہم کو یہ نہیں بتایا کہ ان کا نام جو ہے رحیم ہے۔ آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کا نام رحیم تھا، 2 مہینے پہلے اس نے تبدیل کر لیا تھا، دلیل کس کے ذمہ ہوگی؟ جو کہہ رہا ہے کہ رحیم رکھ لیا تھا۔ اب اسی طریقے سے یہ بار بار جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ دکھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا تھا، تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑا کب تک، وہ آپ کو دکھانا ہے۔ جس دن آپ دکھا دیں گے کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین چھوڑا ہے، اس دن ہم ترک کو مان جائیں گے۔ جب آپ یہ دکھا نہ سکیں تو اللہ کے رسول کا عمل آفاقی ہے، جب تک کہ تخصیص نہ آ جائے، جب تک کہ تخصیص نہ آ جائے۔ دوسرا کہتے کہ رسول اللہ کا حکم دکھا دو رفع دین کے تعلق سے، تو بھائی آپ نے خود کہا ہے بھری محفل میں کہ آپ پہلے رفع الیدین کے قائل ہیں، تو مجھے اللہ کے رسول سے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم پہلا رفع الیدین کرو۔ نہیں دکھا سکتے، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن یہ بے تاج بادشاہ جو دیوبندی صاحب ہیں دکھا نہیں سکیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تم پہلا رفع الیدین کرو۔ فَأَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ والا عمل آپ نہ کریں۔ دوسرا، جابر بن سمرہ کی حدیث کا ترجمہ میں کیوں کروں؟ یہ بھی اصول مناظرہ کے خلاف ہے، مناظر کو ہی چاہیے کہ اس کا ترجمہ کرے، کیونکہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ کہیں گے بھائی آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا؟ آپ ترجمہ کریں، جی رضا بھائی آپ آپ کو کا ٹائم چاہیے ہو گیا۔ عوام کو سمجھائیں۔ جی جزاک جنید اللہ۔ اب آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور آپ نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا بھی آپ ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دیکھیے، انہوں نے رضا بھائی جو ہیں، میں نے انہوں نے کتنی بات گھمائی، مجھے معلوم ہے پورے اہل حدیث بھائی میرے تا قیامت ایک حدیث نہیں دکھا پائیں گے جس میں اللہ کے نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو، مجھے معلوم ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ملے گی۔ اور دیکھیے میرے بھائی، میں ترک کی صحیح مسلم، پھر دوبارہ دہرائے دے رہا ہوں، میں صحیح مسلم جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، خرج رسول اللہ وکنا صلینا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ اگر یہ سزا نہیں ہوئی، میری سزا گولی ہے، اگر یہ صحیح روایت نہیں ہے اور صحیح حدیث نہیں ہوئی۔ جنید بھائی، حضرت جابر ابن سمورہ رضی جنید بھائی اللہ عنہ لفظ بازی فرماتے نہ ہیں، کریں، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، وَكُنَّا صَلَّيْنَا مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آپ رفع الیدین کر رہے ہو، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ، یہ شدید گھوڑوں کے دم ہے، اسکنو فی الصلاۃ، فس کا لفظ بعد یا قبل کا لفظ نہیں ہے، فس کا لفظ فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ آپ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تصدیق کرنا حدیث کی، اور یہ بتا دیں صحیح ہے نہیں، آپ کئی بات نہیں گھمائیں ٹاپک پر، اس کا بتائیں اس حدیث کے بارے میں، اور اس کا آپ جو ترجمہ کریں گے میں سنوں گا، بالکل سنوں گا، آپ کی مانوں گا ترجمہ۔ آپ نے کہا میں نے بھی ترجمہ کر دیا، اور یہ صحیح مسلم نہ ہو، کتاب الصلاۃ نہ ہو، جلد اول نہ ہو، تو آپ مجھے بتاؤ اس میں، اور اس کی تصدیق کرو حدیث صحیح ہے نہیں۔ جی آپ نے اپنی بات مکمل کر لی؟ جی جی۔ جی رضا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ پہلا رفع الیدین کرتے ہیں، اور اس بندے نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں میں کرتا ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل پیش کرو کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ تم پہلا رفع الیدین کرو. قیامت آ جائے گی لیکن یہ پیش نہیں کر سکیں گے، دیکھ لینا، پورا ڈیبیٹ ختم ہو جائے گا. ایک دلیل. تو جس چیز کے تم قائل نہیں ہو اس کو کہتے کیوں ہو؟ آسان مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حکم ہے دیکھیں اللہ کے رسول کا، سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طریقہ سے پڑھو جس طرح پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا. اب کیونکہ اس میں اللہ کے رسول نے التحیات کا بھی ذکر نہیں کیا، رضا بھائی آپ اللہ کی کے آواز رسول نے کٹ رہی ہے. آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی، اب آ رہی. اب آئی؟ ہاں، اب آ رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکم دکھائیے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا رفع دین آپ کرتے ہیں اس کا حکم دکھا دیجئے، جس پر آپ کا عمل ہے اس کا کہاں ہے؟ دوسری، ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کے راوی ہیں کون؟ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک بن حویرث سے حدیث آتی ہے، ان کو نبی نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مالک بن حویرث سے. کیا دے رہے ہیں؟ حکم، نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا. اب دیکھیں اس میں نہ تو التحیات کا ذکر ہے، نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ جلسہ استراحت کا ذکر ہے، نہ التحیات میں پڑھی جانے والی دعا کا ذکر ہے، نہ رکوع میں پڑھی جانے والی دعا کا ذکر ہے. تو آپ مجھے ہر چیز کی الگ الگ دلیل پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو تم التحیات پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم جلسہ استراحت کرو، اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم جو ہے رکوع میں یہ دعا پڑھو. الگ الگ دلیل دکھائیں گے. جب بھائی وہ نماز کا حصہ ہے، آپ نے رضا مان بھائی لیا آپ کہ کا رفع ٹائم پورا الیدین. ہو گیا، تو اگر آپ دلیل پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. میں ایکسٹرا ہاں، میں ٹائم 1 منٹ لوں گا دلیل پورا کرنا چاہتا ہوں. جی. اب یہ مانتے ہیں کہ یہ رفع الیدین نماز کا حصہ ہے، تو اسی نماز کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح پڑھتے مجھے دیکھا. اب ان کا عمل کیا ہے؟ یعنی یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ مالک بن حویرث سے. وہی مالک بن حویرث سے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، وہ بتاتے ہیں ابو قلابہ کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ وہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے. دیکھیں جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ عمل کر کے دکھا رہا ہے، اور اس میں رفع دین شمار ہے. آپ اس میں سلو کما رأیتمونی اصلی کے اندر رفع دین کو مستثنا کریں. دوسرا، یہ کہہ رہے حکم دکھائیے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کے رسول کا عمل جو ہے قبول نہیں ہے، جب تک کہ آپ قولی حدیث نہیں دکھائیں گے میں فعل کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ کیا اصول ہے بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی قولی، فعلی، تقریری تینوں حدیث کو ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی کا فعل ہم کو پسند نہیں ہے، صرف قول پسند ہے. انشاءاللہ پھر میں دکھا دیا آپ. جی جی جنید بھائی، رضا بھائی بسم نے اللہ الرحمن 1 الرحیم. منٹ 10 سیکنڈ انہوں نے ایکسٹرا لیا ہے، بات تو کر میں آپ کو بھی وہ دے سکتا ہوں اگر آپ جی کو چاہیے بولوں ہوگی میں دلیل دینے کے لیے. جی بولیں بولیں. میں بولوں؟ بسم اللہ الرحمن بولیں بولیں الرحیم. بولیں. میرے بھائیوں یہ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے رفع الیدین کا. میرے بھائی میں بھی اس بات کو مان رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن بعد میں اس کو پھر ترک کر دیے تھے یہ والے رفع الیدین کو. ٹھیک ہے، میں نے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شمس کا الفاظ یہ جانتے ہیں میرے بھائی جو سن رہے ہیں، شمس کا الفاظ کس لیے آتا ہے حدیث میں؟ تو اسی کہتے ہیں شمس و خیلن، شریر گھوڑوں کے دم کے بارے میں. اس قروف الصلاح، نماز میں سکون اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، اور اس سے زیادہ ان کو کیا دلیل دوں کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے؟ یا تو یہ منع کر دیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، پھر میں آگے ان کو دلیل دے دوں قرآن سے بھی. لیکن یہ میرے بھائی معلوم ہے کیا کہنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میرے پاس جو آپ کہنا ہے نا ہاتھ اٹھانے کی، پہلے رفع الیدین کی، میرے پاس اس کی بھی حدیث ہے گی. لیکن جب تک آپ اس حدیث کا نہ ترجمہ کریں گے عوام کے سامنے، پہلے اس حدیث کو تصدیق کریں صحیح مانتے ہیں، جب میں آگے بتاؤں گا آپ کو حدیث. ٹھیک ہے؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ نہیں بول رہا ہوں میں. جی بولیں. صحیح مسلم جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ. آپ بھی اگر کوئی حدیث بتائیں تو میرے بھائی اس طریقے سے ہی بتائیں جس طریقے سے میں نے بولا ہے. اور اسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر بھائی واضح بات منع فرمایا ہے. اس قنوت الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. قبلی فرمایا نہ پہلے
نہ بات کا فرمایا، پھر صلاح نماز میں سکون اختیار کرو. اور اذناب خیل شمسن، اس کا بھی میرے بھائی ترجمہ جانتے ہیں، شمس گھوڑے، شمس گھوڑوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی جب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تو ہم کیوں کریں گے؟ اور صاف صاف یہ میرے بھائی بھی جو دیکھنا ہے سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان کے منہ سے کہلوا دیجیے کہ منع نہیں فرمایا. عبید بھائی آپ کا بولیے ٹائم بسم پورا ہو گیا، اگر آپ دلیل پوری مکمل کرنا چاہتے ہیں تو میں ایکسٹرا ٹائم دے سکتا ہوں. نہیں ہو گیا ہم نے. جی ٹھیک ہے، رضا بھائی آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے ایک صحابی کا عمل پیش کیا تھا، عبداللہ ابن عمر کا. اگر اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو منع کر دیا تھا، تو مجھے اتنا بتا دیں پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ وفات کے بعد یہ ابو قلابہ کے جو استاد ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تمام جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو تو رک جانا چاہیے تھا. بھائی کمنٹ نہ کرے کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس عمل کے بعد منع کر دیا تھا رفع الیدین کو، تو پھر باقی صحابہ جو تھے ان کو رک جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں رکے؟ میں اسی لیے عبداللہ ابن عمر سے دلیل پیش کیا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر پہ کیا حکم لگے گا. انہوں نے رفع الیدین کیا ہے اللہ کے رسول کے اس منع کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو یو. اور اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں مسلم تو یہ چٹکیوں میں اڑا دوں گا جو آپ نے یہ جو ترجمہ کیا نا، چٹکیوں میں انشاءاللہ. کچھ بھی دلیل نہیں ہے گھوڑوں کی دم والی. یہ پیروں تلے رون دوں گا آپ کا استدلال 2 منٹ میں انشاءاللہ عربی سے. باقی میں ابھی چاہتا ہوں کہ پہلے اس پر بات ہو، خلطے میں بس نہیں کرنا چاہتا. صرف اتنا جواب دیں، اگر اس حدیث سے رفع دین کا ترک ثابت ہو رہا ہے تو عبداللہ ابن عمر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما یہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ ترک ہو گیا؟ کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ دلیل ہے پہلے رفع دین. پہلے رفع دین کی دلیل نہیں چاہیے. دلیل یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم پہلے رفع الیدین کرو. آیا نا داڑھ تھلے؟ تو ابھی دینی ہے آپ کو دلیل. ٹھیک ہے دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ سب دیکھیے ان کو. میں نے جو ان سے سوال کر رہا ہوں میرے اوپر الٹا سوال رکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے مناظرے کے اصول آتے ہیں اور مجھے کتاب کا نام معلوم ہے. انہیں اتنا سمپل سی بات نہیں معلوم کہ بھائی جب سامنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جاتا، پہلے جواب دیا جاتا ہے، اس کی بات کلیئر کی جاتی ہے. میں تیسری بار ان سے والی بات بول رہا ہوں کہ میرے بھائی اس حدیث کو پہلے آپ بتائیں مجھے کہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ جابر ابن سمرہ کی روایت ہے، اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو میں نے کرا میں نے صحیح کرا ہے ترجمہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ صحیح بات ہے. آپ اس کا پہلے مجھے جواب دیں، جبھی میں آگے بڑھوں گا. میں آگے نہیں بڑھوں گا اس کے. آپ مجھے پھنسانے کی چکر میں نہ رہے. آپ اس دلیل کا بسم اللہ کے الرحمن الرحیم کر کے حدیث کا جواب دیں مجھے، اور ابھی آپ کی یہ بات پوری کمنٹ ہوگی. نہ آئے، اور یہ کمنٹ نہ آئے. اب ہاں وہ میں آپ سے آفر آخری کی آپ بار کی بول بات رہا ہوں، پوری میرے ہوگی. جی ہو گئی. دیکھیں جی رضا بھائی ہم میوٹ کر لیں آپ میرے بھائی. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، حیرت اللہ کی قسم. ان کی فقاہت، اور بے تاج بادشاہ تھے یہ جناب، ایک دلیل کا مطالبہ کر رہا وہ نہیں کر رہے. بھائی میرے سمجھنے سے آپ کے سمجھنے سے دین میں کوئی جھکاؤ یا کمی بیشی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لائے تو تم کامیاب. ہم تو اپنا فیصلہ صحابہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اس پر میرے صحابہ. اب ادنا سا طالب علم اہل حدیث کا آپ کو صحابہ کا عمل دکھا رہا ہے. صحابہ اللہ کے رسول کے عمل کو بہتر سمجھیں گے بھائی یا ہم؟ ان کو عربی بہتر آتی ہے یا ہم کو؟ انہوں نے اس حدیث کو سنا ترک پہ تو کیا وہ بھول گئے تھے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اگر رفع دین کو اس حدیث سے جابر بن سمرہ کی، تو مجھے اتنا بتا دے کہ پھر یہ بعد میں صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا جواب دے دے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ اسی حدیث سے تسلیم کراؤں گا آپ سے کہ وہ حدیث اس میں ہے ہی نہیں جو آپ وضاحت کر رہے رفع دین کا ذکر. سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہم سے بہتر سمجھنے والے صحابہ تھے، صحابہ نے اس حدیث کے آنے کے بعد رفع دین کو ترک کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول کا حکم کیوں نہیں مانا؟ ایک لوجیکل سوال ہے، عوام سننا چاہتی ہے کہ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے. ہم صحابہ کا عمل دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پیش کرو. رضا بھائی بتائیں میری کیا حیثیت صحابی کے سامنے؟ صحابی مجھ سے زیادہ انگریزی وہ عربی جانتے تھے.
آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحابہ کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے طریقوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دلیل بنایا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر، مالک بن حویرث رفع دین نبی کی وفات کے بات کر رہے ہیں، اگر اس سے ترک ثابت ہوتا ہے جابر بن سمرہ والی حدیث سے، تو آپ پیش کریں، بتائیں۔ عوام سننا چاہتی ہے دلیل کے باتاج بادشاہ صاحب۔ دلائل میں تو ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت آگے ہیں، کہاں ہے دلیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فری والی بات کہوں گا، ہمارا اس دھرتی پہ اعلان ہے، اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پسا جائے۔ سنیے میری بات، آپ صحابی کی بات کرتے ہیں، جو صحابی کو نہ مانے ہم اس دھرتی پہ اس سے بڑا کوئی منکر نہیں سمجھتے۔ آپ صحابی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، پھر بڑا مسئلہ چھڑے گا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح پڑھی تھی، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان دی تھی، جنید بھائی آپ ایک ہی اذان ٹاپک کیوں پہ نہ دیتے ہیں؟ بدلیں، رفع دین پہ آپ مکمل کس بات طرح کریں، کوئی اور ٹاپک نہ چھیڑیں یہاں پہ۔ نہیں تو پھر آپ جب صحابی کی بات لا رہے ہیں نا، تو پھر پوری انہوں نے بات عوام رفع کو آپ دین کی کے ظاہر اندر ہو نا، بات کی بھائی، آپ کی بد انہوں نے فعلیاں اندر والی بھی تو ظاہر ہوں کہ آپ کیسے صحابہ کی بات کو ترک کرتے ہیں۔ جنید بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی رفع دین کے ٹاپک کے اندر ہی بات کریں، انہوں نے بھی رفع دین کے اندر ہی بات کری تھی، آپ اب میرے تراویح بھائی کریں میں گے۔ رفع الدین کے اندر بات کروں گا جب یہ بات ہے نہیں ہمارے علماء کے اوپر کہ وہ ہمارے اوپر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل نہیں مانتے، میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ صحابہ، تو بھائی عوام کو آپ کی بد فعلی دکھے نا، آپ کے بد فعل عوام، آپ صرف ہمارے دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے بد فعل بھی تو عوام کو ظاہر ہوئے کہ اسی کہتے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 اذان کری تھی جمعے کی، آپ ایک ہی دیتے ہیں، اور اسی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 تراویح جنید بھائی کو میں پھر آپ کو کر آخری کر بار کے بول رہا ہوں، آپ صرف رفع دین پہ بات کریں، جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس پہ بات کریں۔ رضا بھائی نے بھی تو رفع دین پہ ہی بات کری تھی۔ تو آپ یہ الزام یہ نہ لگائیں ہمارے اوپر کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتے، نہیں تو پھر آپ کی جو بد فعل ہیں سارے عوام کے سامنے کھلیں گے، تو اس لیے اس کو رکھے رہنے ارے دیجیے۔ جنید بھائی اب وہ تو سنو، نظر آ رہا ہے نا، اب ظاہر سنو، ہے۔ اب سنیو میری بات، آپ صحابی سے دلیل مانگنا نہیں، حضرت میں پہلے وہ بھی دے دوں آپ کو، کتاب وغیرہ کا نام بھی بتا دوں آپ کو۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الاذان باب الجلوس فی التشہد، حضرت ابو حمیدہ ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاؤں، میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں، حافظ میں نے حضور کی نماز کا طریقہ حفظ کیا ہے۔ اذا کبر جعل یدیہ حذب للکبیہ الی آخری، حضور میں عربی نہیں بول رہا، عوام سمجھ نہیں پائے گی، ڈائریکٹ میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت فرماتے، پھر ہاتھ باندھ لیتے، اور حضور جب رکوع کرتے پھر سر جھکاتے، اور اتنا رکوع میں رہتے حتیٰ کہ ہر عضو ان کی جگہ پر پہنچ جاتا، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر سجدے میں جاتے، وَإِذَا سَجَدَ پھر سجدے میں جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہاتھ اتنے سے کوڑتے اور نہ ہاتھ زالہ کھولتے، درمیانی کیفیت پہ رکھتے۔ یہ نبی کی نماز کے حفظ کرنے والے انسان تھے، انہوں نے فرمایا تھا خود کہ میں نبی کی نماز کا حافظ ہوں، اور انہوں نے رفع الیدین نہیں بتایا نماز کے اندر، رکوع سے اٹھ کے ڈائریکٹ سجدے کی بات کریے، یہ نبی کے حافظ ہے میرے بھائی۔ اب کریے آپ پیش جی حدیث، اگر چاہیں رضا تو میں بھائی، دوبارہ جنید بتا بھائی دوں۔ نے نہیں، جنید بھائی بسم آپ کا پہلے ہی اللہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ نے 1.5 منٹ ایکسٹرا لے لیا۔ رضا بھائی جی آپ بول۔ ہی بسم شروع اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلی بات تو میں نے کہا تھا کہ یہ بد زبانی پر آ چکے ہیں، انہوں نے کہا ان کی بد فعلی، استغفر اللہ لا حول ولا قوت، جبکہ جو ہمارا فعل ہے تراویح کے اوپر وہ رسول اللہ کا فعل ہے، ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو تراویح کا حکم دیا ہے وہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بد فعلی رہا 20 رکعت کا، کبھی موقع لگے گا انشاءاللہ الگ سے مناظرہ کر لیں گے اس موضوع پر کہ تراویح 20 رکعت ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اس وادی میں چھوڑ کے آئیں گے کہ آپ نکل نہیں پائیں گے، وہ چھوڑ دیجیے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ صحابہ جو ہمارے حجت ہیں وہ رفع دین کے باب کی بات کر رہے تھے، تراویح میں ہے، جمعہ کی اذان میں ہے، وہ بات کی بات ہے نا، پیش کر دیجیے گا، اس پر الگ سے ڈیبیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ابھی اصول بتا رہے تھے، مناظرے کا اصول بھی یہی ہے کہ بھائی موضوع سے راہ فراری اختیار نہیں کی جائے گی، انہوں نے موضوع سے راہ فراری اختیار کی، دوسری طرف بڑھ گئے۔ پھر بھی اب بھی میرا وہی سوال ہے کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے آپ نے جو پیش کی ہے اس پر تو میں ابھی جواب دوں گا آپ کو، اگر اس حدیث سے بھی رفع دین کا ترک ثابت ہوتا ہے
تو اتنا بتا دیں، عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع دین کا کیوں بتا رہے ہیں؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کا عمل کیوں بتا رہے ہیں؟ جب اس حدیث سے ترک ثابت ہوتا ہے تو رفع دین کا عمل کیوں بتا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اصول حدیث کا ایک اصول ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو لکھا ہے، یعنی اگر کسی حدیث میں مختصر ہے تو اس کا ٹکڑا دوسرا میں ملے گا۔ مثال کے طور پر بخاری کے اندر قبر کے صرف ایک ہی سوال موجود ہے، یعنی قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، لیکن ہم کو دوسری روایتیں ملتی ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ دوسرا بھی ہوگا تیسرا بھی ہوگا، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ بخاری کے اعتبار سے صرف ایک ہی سوال ہے؟ نہیں بھائی، وہاں پر مختصر ہے، دوسری جگہ ہم کو مکمل مل گیا۔ ٹھیک اسی طریقہ سے ابو حمید السعدی کی جو روایت انہوں نے پیش کی ہے وہ بخاری میں مختصر ہے، ابن ماجہ کے اندر جب یہ روایت آ گئی تو مالک ابو حمید السعدی نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ رسول اللہ رکوع سے جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے۔ سبحان اللہ، انہی ابو حمید السعدی سے واضح ہوا کہ جو انہوں نے دلیل پیش کی تھی وہ مختصر تھی، اس کا مکمل ٹکڑا ابن ماجہ میں مل گیا۔ کہیں تو دنیا کو ابھی دکھا دوں۔ جی جی جنید بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی یہ سوالوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، بس اپنے اشکال پہ اشکال اٹھائے چلے جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ مناظرے کے اصول نہیں معلوم آپ کو، اور آپ نے جو بد فعلی کی، میں نے کوئی زبان آپ سے اونچی کر کے تو بات نہیں کی ہے، اور آپ جو یہ بول رہے ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ زیادہ سیکھتے ہیں، اچھا پھر جب آپ نے والی بات کی تو پھر کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں، پھر آپ اس بات پر نہیں آئے کہ تراویحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ بہتر سیکھا ہوا ہے یا اللہ کے نبی نے؟ ٹھیک ہے، دوسری بات، میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی نے نماز حفظ کری اس کا طریقہ سکھایا، اور پورا بخاری میں موجود ہے گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں عوام کے سامنے، پورا بخاری میں جنید موجود ہے بھائی گا اس کا طریقہ۔ جواب رضا بھائی نے دے دیا ابن ماجہ سے، اگر اس کے لیے جواب، اس کا جواب ہو آپ کے پاس ابن ماجہ والی روایت کا، وہ دیں۔ آپ پوری بات سنو نا میری پہلے، میں ابن ماجہ کی ابھی بات ہی نہیں چھیڑوں گا، میں پوری بخاری میں، بخاری شریف کے اندر ہی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی نے نماز حفظ کری ہے ان کا طریقہ دکھاؤں میں، ان کا طریقہ۔ اور دوسری بات، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دوبارہ یہ بات کہوں گا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، تب قیامت آ جائے گی میں اہل حدیث ہو جاؤں گا واللہ اگر اس حدیث کا یہ جواب دے دے۔ اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہوئی میں واللہ اہل حدیث ہو جاؤں گا، یہ حدیث صحیح نہیں ہوئی، اگر حضرت جابر ابن سمورہ کی صحیح نہیں ہوئی۔ آپ دوبارہ یہ بات سن لیجئے، اور میں نے اتنی، اور کیا میں عوام کے سامنے آپ کی ظاہر کروں یہ بات کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی نے نماز کا طریقہ حفظ کیا ہے اس سے انہوں نے خود رفع دین نہیں کیا ہے نماز کے اندر، اور انہوں نے خود کہا کہ میں آؤ تو میں نماز سکھاتا ہوں۔ رضا بھائی نے ابو حمید نہیں، السعدی بولنے کی دیں روایت کا بولنے دیں جواب دے بولنے دیا دیں تھا۔ نہیں بولنے دیں ان کو، میں جواب دوں گا دوبارہ سے، بولنے دیں۔ اور میرے بھائی آپ جواب جو بھی دیں پوری عوام سنے، مجھے اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، یا کوئی بھی سنے یا نہیں سنے، میں آپ سے دو سوالوں کے جواب مانگتا ہوں۔ یہ حضرت جابر ابن سمورہ کی روایت صحیح ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب مجھے دیں پلیز، گھمائے نہ مجھے، ادھر ادھر نہ لے جائیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے، ابھی سب آ جائے گا سامنے۔ آپ اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں معلوم چل جائے گا۔ حضرت ابو حمیدہ سعیدی کی روایت کیا بخاری شریف میں موجود نہیں ہے جو میں نے سنائی ہے، کہ ابن ماجہ میں موجود ہے؟ اگر یہ بخاری میں موجود نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بخاری میں موجود نہیں تھی، ابن ماجہ میں ہے، وہ الگ چلی جائے گی، پھر اس کی بحث الگ جائے گی۔ مزین بھائی مجھے لگتا ہے ان کا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جی جی، ان کا ٹائم پورا ہو گیا، وہ جی آدھا منٹ جو ہے وہ انہوں نے جی جی، الحمد معافی للہ چاہتا ہوں رب آدھا منٹ زیادہ العالمین، دینے کی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، ماشاء اللہ ابھی تک مان چکے ہیں کہ یہ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے، منکرین حدیث تھے ماشاء اللہ، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں آپ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی، سبھی تو اہل حدیث ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں بھائی، ایک اصول میں آپ کو بتایا، تمام عوام کو آسان کر دوں، بخاری کے اندر صرف قبر میں ایک سوال ہوگا، بخاری کے اعتبار سے قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، وہ بھی یہ کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے جو مبعوث کیے گئے تھے تمہارے تعلق سے، جبکہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے اتفاق ہی رکھتے ہوں گے۔ اگر بخاری میں مختصر روایت کو لے لیا جائے تو اس میں تو ایک ہی سوال کا ذکر ہے، تو کیا اب یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی وہ 2 سوال قبر کے جو ہوں گے وہ ثابت ہی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، بخاری میں کم آئے ہیں اور دوسری روایت میں دیگر محدثین نے اس کو لکھا ہے، تو 3 ہو گئے۔
तमाम तुर्क को जमा करके, तमाम अहदीस को जमा करके एक वाकया बनाया जाता है। ठीक उसी तरीका से ये अबू हुमैद सादी, नाम याद रखें, अबू हुमैद सादी से बुखारी के अंदर मुख्तसर टुकड़ा पेश कर रहे हैं। मैंने कहा यही अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने माजा में इनका मुकम्मल वाकया आ गया है। आप देखें, स्क्रीन मैंने शेयर की है, स्क्रीन पर देखें। वही सहाबी मोहम्मद बिन अम्र बिन अता कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 सहाबा की मौजूदगी में, जिनमें एक अबू कतादा थे, अबू हुमैद सादी को कहते हुए सुना कि मैं आप लोगों में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की नमाज के बारे में जानता हूँ। लोगों ने कहा कैसे? जबकि अल्लाह की कसम आपने हमसे ज्यादा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की है और ना आपने हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। अबू हुमैद सादी, जिनका ये बार बार नाम ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं? जरूर, लेकिन मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ। लोगों ने कहा फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज बयान करो। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते, फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के बिल मुकाबिल उठाते, यानी रफेदेन करते, और आपका रुक जाइए, रफेदेन करते और आपका अज़ा अपनी जगह पर करार रहता, फिर किरात करते, फिर अल्लाह अकबर कहते और अपने दोनों हाथों को कंधों के बिल मुकाबिल उठाते, रफेदेन करते, फिर रुकू करते, अपने दोनों हथेलियों को कंधों तक उठाते, यानी रफेदेन करते। ना तो अपना सर यानी पीठ से नीचे रखते और ना ही ऊंचा रखते। देखें, इसमें वाज़ेह हो गया कि रुकू से जाते अल्लाह के रसूल रफेदेन करते और सर उठाते तो रफेदेन करते। यानी बुखारी में अबू हुमैद सादी का ये मुकम्मल वाकया नहीं था। इब्ने माजा में बुखारी की वजाहत कर रहे हैं वही अबू हुमैद सादी। भाई टाइम हो रहा है। सादी जी वो भाई दलील तुम पेश क्यों कर रहे बोलोगे? हैं, टाइम दलील दे रहे पेश कर रहे हैं, दलील में कोई टाइम नहीं है भाई, दलील में कोई टाइम नहीं है। देखें, फिर रुकू करते तो इसमें वाज़ेह आ गया कि अपने दोनों हथेलियों को कंधों तक उठाते। अब बात वाज़ेह हो गई, बुखारी में मुख्तसर था, इब्ने माजा के अंदर अबू हुमैद सादी ने मुकम्मल वाकया बयान कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे भी रफेदेन का तर्क साबित नहीं हुआ। बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम का जवाब नहीं देंगे, क्यों दूं? पहले तो एक मसला क्लियर हो जाए, वो तो 2 मिनट में उसको रफा कर दूंगा आपके घर से इंशाअल्लाह। जी जी जुनेद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं फिर बता दूं, ये अहले हदीस या जो भी हमसे अहले देवबंद से मुनाजर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंसाने की चाल है। मैंने इनसे जब भी बात पूछी और अब भी पूछ रहा हूँ, भाई कितनी बार पूछूं यार, बेशरम की फिर हद होती है यार। इंसान को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, मुनाजरा छोड़ने का मन नहीं चाहेगा फिर इंसान का। सही मुस्लिम बता दी, जिल्द नंबर अव्वल बता दी, किताबुस सलात बता दी, बता ही नहीं रहा है कि इस पे भाई ये हदीस को तस्दीक करो ना, मानते हो या नहीं, इस बताओ, मालूम चल जाएगा वो हमको मुनकरीन हदीस कौन है। इसको आप क्या मानते हैं इस हदीस को, ये पहले इसका मुझे बता दिए खुलासा। देखिए फिर साहबी पे आप दलील देंगे, फिर मैं भी बहुत दलीलें दे दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे इसका तर्जमा करिए और इसका मतलब आवाम को बताइए और करिए हाँ मैं इस हदीस को तस्दीक करता हूँ ये सही हदीस से। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे, शायद 2 घंटे हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं दोबारा ये हदीस पढ़ देता हूँ, सही मुस्लिम किताबुस सलात जिल्द नंबर अव्वल। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना माली अराकुम राफ़िई रफ़दन राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैल शुम्स। ये जानते हैं खैल शुम्स का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है अरबी में? खैल शुम्स। उस्कुनू फिस्सलाह क़ब्ल सलाह फिस्सलाह। ठीक है, करिए बिस्मिल्लाह तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोग सुने, अबू हुमैद सादी पर जो इन्होंने दलील पेश की थी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई तफसीरा नहीं किया, यानी मान गए कि खियानत की थी और मुझसे कह रहे कि मैं अरे बोल मेरे बोल भाई घुमा रहा हूँ। एक बीच मिनट में ना बोले जुनेद भाई, भाई आपका टाइम पूरा हो गया, अपनी टर्न में बोले। भाई एक मिनट देखे बात सुनिए बस, भाई, एक मिनट जज्बात बात में ना सुनिए। आइए जुनेद भाई, नहीं अपनी सुनेंगे, टर्न नहीं में। सुनेंगे आपकी बारे में हम नहीं बोलते। ठीक है, आपकी करिए। देखें, जुनेद भाई खाइफ हो गए हैं और अपने जो है अखलाकों को छोड़ना शुरू कर दिए हैं। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करूंगा, मुनाजरा ही छोड़ेंगे आज इंशाअल्लाह। जिस महफिल में आए हैं ना, इंशाअल्लाह वहां से मुनाजरा छोड़ना ही पड़ेगा आपको। देखें प्यारे भाई, इन्होंने अबू हुमैद सादी की बुखारी से रिवायत मुख्तसर पेश की थी, मैंने इब्न माजा से मुकम्मल तरीक पेश कर दिया। वाज़ेह हो गया, उससे रफ़े देन का जिक्र है, उस पर कोई तफसीरा नहीं किया।
یعنی یہ جانتے ہیں کہ میں نے خیانت کی تھی. اگر اس بخاری کی روایت کو صحیح مان لو، اس کو پورے مان لو کہ اس پہ ترک رفع دین ثابت ہو رہا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ کا بھی ذکر نہیں ہے. تو کیا سورہ فاتحہ بھی بند کر دی جائے؟ جبکہ یہ کہیں گے کہ سورہ فاتحہ کے لیے الگ سے روایت آئی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، الگ سے روایت آئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مختصر ہے، دوسری جگہ میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. اگر آپ اس بخاری سے مکمل دلیل پکڑ رہے ہیں نماز کی، تو بھیا اس میں پھر سورہ فاتحہ کا بھی تو ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ پڑھا، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہیں گے دوسری روایت سے ثابت. ہم نے بھی کہہ دیا کہ ابن ماجہ سے مکمل طریق ثابت ہے. ایک بات. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک جواب نہیں دو گے، 2 گھنٹے ہو جائیں گے بھائی، 2 منٹ میں جواب دے دوں گا اس کو. پہلے تو آپ اتنا بتائیں، ابو حمید السعدی کی بات جو آپ نے مختصر پیش کی تھی، اس کا مکمل میں ٹکڑا پیش کیا ہوں، اس پہ آپ رجوع کرتے ہیں، پھر آتے ہیں جابر بن سمرہ کی طرف انشاءاللہ. اس کو بہت بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پیش کریں، اب اس پر ہی بات کروں گا اگلی، لیکن پہلے یہ رجوع کر لیں اس پہ ابو حمید السعدی والی روایت پہ. جی بھائی، اس کو مکمل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. بسم جی اللہ جنید الرحمن الرحیم. پہلے بتائیے مجھے ٹائم کتنا ہے بولنے کا ایک کا؟ 2 منٹ. 2 منٹ ہے، ٹھیک ہے. 20 ہو رہا ہے میرے بھائی. میں جو روایت میں نے پیش کری تھی ابو حمیدہ ساعدی کی، وہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں وہ بخاری شریف میں پوری موجود ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حافظ ہیں، انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. یہ ابن ماجہ کی بات کرتے ہیں، وہ الگ روایت چلے گی، لیکن اس میں پورا بخاری شریف میں موجود ہے ان کی حدیث، وہ حدیث موجود ہے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزین بھائی معذرت چاہوں گا، ان سے کہیے الگ چلی جائے گی. کہاں کہہ رہے ہیں؟ دونوں واقعے ایک ہی الگ ثابت کریں اس کو. نہیں، بیچ میں بول رہے ہیں یار، یہ اصول توڑنا ہے اب. جی آپ نے بھی توڑا تھا. تو اسی یہ تھے ابو حمیدہ ساعدی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ بخاری شریف میں ہے گی موجود، اور انہوں نے طریقہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی بتایا ہے، اور اس میں رفع الیدین نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حافظ تھے. میں نے جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی بات اس لیے پہلے کری تھی کیونکہ وہ بات پہلے آئی تھی، وہ حدیث سب سے پہلے میں نے دلیل میں دی تھی، اور اس کی پہلے بات ہوگی جو حضرت ابو حمیدہ ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. میں اس سے کچھ نہیں کرتا، میں ابھی بھی یہ والی بات کہتا ہوں جو میں نے پہلے کہی تھی، اور آپ اس کو بھی بتائیں، اور جو میں نے صحیح مسلم سے پیش کری آپ اس کو بھی بتائیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کریں صحیح مسلم کو، اور اس کو تصدیق کریں کہ آپ مانتے ہیں نہیں اس حدیث کو. کرو. بھائی میرا جواب نہیں آیا، میں آپ کو واضح کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے یہاں پر واضح یہ بات کہی ہے کہ وہ واقعہ ابن ماجہ کا دوسرا ہے، یہ واقعہ دوسرا ہے، جبکہ بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نبی کا نماز کا طریقہ بتایا. ابن ماجہ میں بھی یہ موجود ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ بتایا. بخاری میں موجود ہے وہ ابو حمید السعدی تھے، ابن ماجہ میں موجود ہے وہ ابو حمید السعدی تھے. یہ کہہ رہے ہیں وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے. پہلے ثابت کریں کہ وہ واقعہ الگ تھا، یہ واقعہ الگ ہے، جبکہ اس کا مختصر ٹکڑا بخاری میں ہے، ابن ماجہ میں پورا پیش کیا ہوں. اس کا جواب دیے بغیر ان کو جانے نہیں دوں گا، کیونکہ مغالطہ دے رہے عوام کو، عوام کو بیوقوف سمجھ رہے. عوام کو اتنا غصہ آ رہا ہوگا نا آپ پر، جوتا مارنے کو سوچ رہی ہوگی وہ، کہ بندے سے سوال کیا جا رہا ہے اور جواب کیا دے رہا ہے. بھائی آپ پہلے بخاری کا جو وہ سوال تھا اس کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. پہلے یہ مکمل کریں کہ ابو حمید السعدی کا وہ جو واقعہ ابن ماجہ سے میں پیش کیا ہوں وہ منفرد تھا اور یہ دوسرا واقعہ تھا، تبھی تو بات بنے گی نا. اور مان بھی لیجئے کہ یہ واقعے 2 تھے، تو ایک میں رفع دین کی دلیل آ رہی ہے، ایک میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے ایک کو تسلیم کیا، دوسروں کو چھوڑ دیا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جی جنید بھائی، اب آپ جو ہے ابو حمیدہ سعدی کی جو روایت ہے اس پہ بات کریں، اس کے بعد جو ہے جابر بن سمورہ کی روایت پہ بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس بددیانتی میں اس کو آپ کو شرم نہیں آ رہی بالکل بھی؟ پہلے تو انہوں نے بات کری جوتے مارنے کی، یا انہوں نے اتنا گندا الفاظ بولا، میں نے کچھ نہیں کی، چلو کوئی بات نہیں. دوسری بات، آپ کو یار شرم نہیں آ رہی کہ پہلے ابو حمید سعدی کی میں نے سب سے پہلے دلیل کون سی پیش کری ارے تھی؟ آپ جنید گھماتے بھائی، آپ تو نے کیا صرف وہ ابو عوام حمیدہ کے ساتھ. سعدی کی روایت پیش ہی کیوں کری جب آپ کو اس کا جواب چاہیے تھا جابر بن سمورہ کا؟ اب آپ نے پیش نہیں کر تو دیا تو اس کا جواب لے لیں، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں نہیں تو رجوع نہیں بھی کر نہیں، لیں. آپ میرے ٹائم میں بول رہے ہیں بیچ میں، جی اصول میں مت توڑیے. ماڈریٹر ہوں، میں بول سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی آپ ان کی طرف، یہ موسٹ میری طرف سے اگر آتا نہیں تو میں مانتا، آپ میری طرف کے موسٹ نہیں ہے، میں نہیں مانتا آپ کو. ٹھیک ہے، بھائی آپ سنیے،
آپ نے پہلے مجھ سے تصدیق نہیں کروائی تھی یہ والی بات کی کہ آپ میں موسٹریٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ حیثیت آپ سے سنیے سب دوبارہ. میں جھوٹا مارنے کا من کرا رضا بھائی نے ایک دم صحیح کہا، ان کو مناظرہ کے لیے لایا سمجھائی. یہ بول کون میوٹ رہا ہے کر لیں دوسرا؟ سرفراز بھائی یہ بول کون رہا ہے؟ اس کو کر لیں کھڑا ہو. باقی سارے میوٹ کریں، سارے جاہل میوٹ میوٹ کر لیں. میوٹ کریں. سنیے، بسم اللہ. مجھے معلوم ہے آپ بھاگو گے میرے بھائی، آپ بدتمیزی کر کے بھاگو گے، مجھے معلوم ہے جواب نہیں مل پا گا اس حدیث کا بھائی تا میں قیامت آسان تک. میں آسان کر دوں بھائی جان، کوئی مجھے بھی کچھ بولنے کا برا موقع کمنٹ دیا نہ جائے، کرے. مجھے بولنے ارے کا جنید موقع بھائی دیا سن جائے، لو. مجھے ہاں بولنے آپ ہی کا کو موقع دوں گا. دیا جائے، مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. ارے میں ٹائم تائید کر نکل رہا رہا ہوں ہے. آپ کی یار، میں تائید کر رہا ہوں آپ کی. سن لیں بھائی، کوئی بھی بیچ میں نہ بولے. سرفراز بھائی معذرت، کوئی بھی نہ بولے. ان کو آج موقع ہم نہیں دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نا ہم بھاگیں گے، آج ان کو موقع نہیں دیں گے جب تک کہ ابو حمید سعدی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اس کا تو پیش ہی کیوں کی تھی؟ اگر اس کا جواب نہیں ملا تھا تو آگے جانا ہی نہیں تھا. اب چلے گئے ہیں تو بھائی آنا تو پڑے گا. تو اس کا بھی اب جواب میرا دیتے آپ جائیں. نے ٹھیک ہے، ٹائم کوئی اپنی بیچ میں نہ طرف لے بولے. لیا، آپ پورا میرا ٹائم مکمل اپنی ٹائم طرف لے لے لیں، لیا. آپ کا ٹائم مکمل پاس لے ہے لیں، ابھی، آپ ٹینشن نہ لیں. ہاں مکمل لے لیں. ٹائم دوبارہ ہے. سے شروع کر دیں. جی میں دوبارہ شروع سب کرتے ہیں. سے دیکھیے، آپ کو مناظر جو آپ نے کتاب کا مجھے حوالہ دیا تھا اس کے صفحہ نمبر 22 پر جائیے، صفحہ نمبر 22 پر جائیے. نیچے اس کے برقے کی ایسے ہوگی تقریباً نیچے سے اس کی تیسری سطر، اوپر سے مجھے سطر جانی ہے، نیچے سے اس کی تیسری سطر تقریباً، کہ جب مناظر کوئی جب سوال کرتا نہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے میرے بھائی. اور اسی کہتے ہیں، میں نے آپ کو صحیح مسلم کی پہلے پیش کی تھی اور ابو حمیدہ سعیدی کی بعد میں پیش کی تھی. میں اس کا جواب، جب پہلے آپ صحیح مسلم کو مجھے جواب دے دیں، میرا وہ کر دیں، پھر میں ابو حمیدہ سعیدی کا آپ مجھے جواب دے دیں، تو انشاءاللہ جو آپ بات کریں میں اس کو بھی عوام کے سامنے واضح کر دوں گا. یا تو آپ یوں کہیں کہ مجھے اس صحیح مسلم کی اس یہ والی حدیث سے بات نہیں کرنی ہے، تو میں مانوں گا ہاں آپ کو بات نہیں کرنی ہے. آپ عوام کے سامنے ایسے کیوں جھٹلانا ہے سب کو؟ آپ یار عوام جانتی نہیں ہے. خرج رسول اللہ وَكُنَّا صَلَّيْنَا مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ. اس کا آپ ترجمہ کر دیں. اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تصدیق حدیث کی کریں گے. آپ بولیے، آپ کا جنید ٹائم. بھائی، آپ تب کیوں آگے بڑھ گئے تھے ابو حمیدہ سعدی کی روایت پیش کرتے وقت؟ میں اب اس آپ لیے جو آگے ہے بڑھا تھا، میں اس لیے آگے بڑھا تھا کیونکہ یہ حضرت بول رہے تھے مجھ سے کہ نہیں تو ارے اب اس آپ کا صحابی جواب سے جب زیادہ آپ نے جانتے دے ہیں، دیا تو پھر میں نے آپ اس اس لیے. اب میرا وقت سنیے نا، شروع کریں. میرا وقت شروع نہیں کریں. ایک منٹ میری سنیے. آپ دلیل پہ زین سن بھائی لیجیے، جی کا آپ وقت ہو سنیے گیا. جی میری آپ بات سنتے، سنیے. آپ کا وقت شروع ہو ختم، گیا رضا بھائی. آپ کا وقت جنید ختم بھائی ہو آپ گیا میوٹ کر بھائی، لیں. آپ خاموش رہیے. جنید بھائی آپ آپ میوٹ کر لیں. اپنی میں معذرت میوٹ کر لیں بھائی، آپ میوٹ کریں. میں معذرت چاہتا ہوں تمام عوام سے. صبر کا باندھ ٹوٹ رہا ہے، جانتا ہوں آپ کا، لیکن تھوڑا صبر اور کر لیں. انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں یہ لفاظی شروع کر دی انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت تک. بھائی میں تو انکار نہیں کر رہا، واللہ میں جابر بن سمرہ کی حدیث پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس حدیث سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کو وہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش نہیں کرنی چاہیے تھی. مغالطہ جو دینے کی کوشش کیے تھے نا، اب اس مغالطے کا ہم نے رد کیا ہے. آپ نے بخاری سے روایت پیش کی تھی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے. ہم نے ابن ماجہ سے انہی ابو حمید سعدی کا یہی واقعہ مختصر جو تھا اس کو طویل کر دیا اور اس میں رفع دین کا ذکر آ گیا. اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، کہہ رہے دوسرا واقعہ ثابت کرے. بھائی پہلے ابو حمید سعدی کا واقعہ کلیئر ہوتے ہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر نہیں جاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. پہلے آج چیلنج کر رہے تھے بڑے بڑے دلیل کے باتاج بادشاہ، دلیل تو نہیں دی. کہتے ہیں کہ مناظرہ رشیدیہ کی جو آپ نے کتاب بتائی کہ فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سوال کا جواب دیا جائے گا، تو پھر یہ تو عمل آپ نہیں کر رہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ابو حمید سعدی کا، اور اپنے ہی خلاف کتاب پیش کر رہا ہے بندہ. یہ لو جی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار لی. اگر یہی بات ہے تو سوال تو میں کر رہا ہوں نا، آپ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ جابر بن سمورہ پر اگر میں جواب نہیں دے رہا تھا تو آپ جاتے ہی نہیں ابو حمید سعدی پر. اب چلے گئے تو وہاں سے ریٹرن آنے کے لیے جابر بن سمورہ سے ابو حمید سعدی کو کراس کرنا پڑے گا. ہم نے واقعہ پیش کیا ہے مکمل، آپ اس کا جواب دے دیں. جابر بن سمورہ پہ آ جاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی، میری اور بھی اہل حدیث بات
بھائیوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، میں تو بھائی ادب سے ہی بولوں گا آپ سے بھی. آپ چاہے مجھ سے بدتمیزی سے بول رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ تھوڑی سی بدتمیزی کریں گے، پھر میں آپ جوتے مارنے اور جو بھی ایسے الٹے سیدھے الفاظ ہیں آپ سارے استعمال کر لیے، مجھے معلوم ہے کیونکہ آپ کو آخر میں بھاگنا ہی ہے. خیر، آج تک کوئی اعلی حدیث اس کا جواب تو دے نہیں پایا اس حدیث کا، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ. تو میرے بھائی عوام کا ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ صاف بول دیجئے میرے پاس اس حدیث کا جواب نہیں ہے. مطلب یار میں نے پہلے حدیث پیش کری، بعد والی حدیث کا میں اچھلے جا رہا ہوں، میں دوں گا، میں کہہ تو رہا ہوں، میں اگر نہیں دوں تو جو چور کی سزا وہی میری سزا. پہلے آپ جو میری پہلی بات تھی اس کا آپ جواب دیں. میں دوسری بات اس لیے حضرت اس کی اس لیے رہتا حضرت ابو حمیدہ ساعدی کی بات، کیونکہ آپ یہ والی بات کا ٹسکا لگائے چلے جا رہے تھے مجھے کہ صحابی سے زیادہ جانتے ہیں، صحابی سے زیادہ جانتے ہیں، یہ آپ 4-5 بار بول دیے تھے الفاظ. تو اس لیے میں ابو عبیدہ سعیدی کا نام لیتا ہوں، اور جو میں لایا ہوں وہ اس کی بھی میں بتاؤں گا آپ کو، واضح کر کے بالکل حدیث دکھاؤں گا میں آپ کو میرے بھائی. لیکن آپ پہلے جب تک جابر ابن سمورہ کا وہ نہیں بتائیں گے کہ روایت کے بارے میں، تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. اور تا قیامت اہل حدیث نہیں بتا پائیں گے میرے بھائی. آپ کیا خیر، آپ کو تو جانا ہی ہے اس مناظرے سے. وہی پھر میں بات کروں گا اس دھرتی بھائی کسی ماں کی کک نے یار، وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو نماز دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے. کرو بسم اللہ، میرا ٹائم ختم، آپ شروع کرو. ٹائم پہلے ہی چھوڑ دینا، ٹائم ہوا نہیں ہے ختم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ. دیکھیں، میں تمام عوام سے کہوں گا کہ وہ جواب تو آپ کو مل گیا جو میں نے دینا تھا. میرا مقصد ان کو سنانا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی مانتا نہیں ہے نا مناظر جو ہوگا وہ کب مانے گا کہ ہاں میں شکست ہو گئی، میں رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے اگر یہ نہیں چاہتے، لیکن میرا میسج پہنچ گیا ہے اس روایت کے تعلق سے. وہ جب ویڈیو جائے گی تو تمام عوام سنے گی کہ ہاں کہ کیا جواب دیا گیا تھا. یہ بھاگ چکے ہیں اس سے حدیث پیش کر کے. اب آتے ہیں جابر بن سمورہ کی حدیث پر. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جابر بن سمورہ کے پاس حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسا نہ کیا کریں، جیسے شرکس گھوڑے کی دم ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. پہلی بات، نماز میں سکون اختیار کرو. اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے، جنید بھائی سے میں پوچھوں گا، تو کیا وہ بے سکونی نماز ہوگی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے سے نماز بے سکونی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کو انہوں نے پہلے مانا ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں ترک ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کی پہلے کی نماز بے سکونی ہوئی یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی جب آپ خود مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے رفع الیدین کیا ہے، تا حیات نہیں کیا، تا وفات نہیں کیا، تو اب ہمارا سوال کہ اسکنوا فی الصلاۃ سے اگر دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر سکون نہیں ہوتا رفع الیدین کرنے سے، تو میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول جو پہلے رفع الیدین کرتے تھے تو نماز کیا بے سکونی تھی؟ آنسر دیں گے اس کا. دوسرا، اللہ کے رسول کا وہاں پر آنا اور صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، ان کا رد کیا کرنا تھا ان کو؟ ہم نے کہا تھا کہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں نفی کے یہ ترک کے قائل ہیں، نہ اس میں رکوع کا ذکر، نہ سجدے کا ذکر، نہ تیسری رکعت کے آغاز کا ذکر. کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ رکوع کا ذکر، نہ سجدے کا ذکر، نہ تیسری رکعت کے آغاز کا ذکر. تو آپ نے دلیل کیسے پکڑ لی کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے جی آغاز راضا کی بھائی آپ نفی کا کر آواز رہے ہیں؟ جی جنید بھائی اب آپ کی ٹرن ہے. جنید بھائی اپنا مائک انمیوٹ کریں. بولو. جی بولیں بولیں. دیکھیے میرے بھائی، اللہ رحم فرما بس آج کی امت پر. بتاؤ یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے اور مجھ سے وعدے کروا رہے ہو. او بھائی، میں اپنے الفاظ بول رہا ہوں، میں کسی دھرتی پہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں بول رہا ہوں، میں جناب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بول رہا ہوں. بھائی اسکنوا فی الصلاۃ کیا میرے الفاظ ہیں؟ مجھ سے تم اس کی بات کر رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ کہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہیں. اور میرے بھائی جو انہوں نے کہا کہ حضرت جابر ابن سمورہ، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم نہیں ہے، رافعی ایدیکم، رفع الیدین نہیں ہے، یہ بات رفع الیدین کی نہیں ہے. اسکنوا فی الصلاۃ میں نے معلوم ہے کیوں بولا تھا، میں نے نماز میں سکون اختیار کرنا تو بتایا تھا اس سے، لیکن ایک اور میں بات واضح کرنا چاہ رہا تھا عوام کے آگے. جو نماز ہم شروع کرتے ہیں نا،
تو اس کے لیے شروع کا الفاظ آتا ہے، جو ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم، اس کے لیے شروع کے الفاظ آتے. اسکنو فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر رفع الیدین ہوتا ہے، میں نے اس بھی بتایا فی الصلاۃ یعنی نماز میں، فا میں، فی جو آ رہا ہے میں کے لیے آ رہا ہے نماز میں. اور اس سلام علیکم کی بات کریں گے تو سلام بھی نماز کے بعد ہو، یعنی جب سلام بندہ پھیرتا ہے تو نماز سے نکل جاتا ہے سلام پھیرتے ہی، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو شروع کرتا ہے، نہ ادھر شروع کے رفع الیدین کا ذکر نہ بات کی. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، اسکنو فی الصلاۃ نماز میں رفع الیدین کی بات آ رہی ہے ادھر، اس سے معلوم چل رہا ہے فی سے. ٹھیک ہے، اور جب تک آپ اس حدیث کی تصدیق نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. مجھے معلوم ہے تمام اہل حدیث آ جائیں، نہیں کر سکتے میرے بھائی، نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے اس کے کروائیں اسکنو فی الصلاۃ، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں معلوم آپ کو؟ جی رضا بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کتنی میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جیسے کتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں. ہم نے بھی تو وہی حدیث پیش کی تھی، تب تو آپ نے نہیں دیکھا. جابر بن سمرہ کی حدیث پر میں نے ان سے 2 سوال کیے ہیں. پہلا یہ کہ اسکنو فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو، تو یعنی رفع دین جو کرے گا وہ بے سکونی نماز ہوگی. انہوں نے بھی مانا ہے کہ رسول اللہ نے رفع دین کیا ہے شروع میں، بعد میں ان سے ترک ثابت ہے. سوال میرا یہی ہے کہ رسول اللہ کی نماز پہلے والی جو رفع دین کی تھی تو وہ بے سکونی ہوئی یا نہیں؟ بھائی لوجیکل یہ عوام سمجھ رہی ہے، اس کا آنسر کون دے گا؟ اللہ کے رسول کی جو نماز تھی وہ بے سکونی تھی؟ کہیں گے نہیں. تو پھر کیسا آپ نے اس سے دلیل پکڑ لی؟ دوسرا، ان کا دعویٰ تھا کہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز کے ترک کا قائل ہوں. میں نے پوچھا تھا یا نہیں؟ کہہ رہے ہاں رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز کے ترک کا قائل ہوں. کہاں ہے اس میں تیسری رکعت؟ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں. دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیدا نہیں ہوا، جبکہ ان کے گھر سے ثابت ہے کہ یہ روایت مکمل پیش نہیں کر رہے. اس سے اگلی روایت پہ پیش کریں گے، ہم بھی جائیں گے. اس سے اگلی روایت میں ہی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث کس تعلق سے تھی. لیکن ان کے گھر سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں ان کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے حنفی امام ہے ابن ابی العز رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ اور جو سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم والی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے اور نماز میں سکون کا حکم فرمایا ہے. نیز یہ کہنا کہ نماز میں سکون کا حکم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کی منفی ہے، یعنی نفی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی قوی بات نہیں ہے، کیونکہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اگلی حدیث مروی ہے اس میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تھے. جب ہم سلام پھیرتے تھے تو ہاتھوں کو اشارے سے سلام کرتے تھے، جیسے کہ ہم رفع دین جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں نا، تو جب ہم کسی رائٹ ہینڈ کو سلام پھیریں گے تو ہاتھوں کے اشارے سے وہ سلام کرتے تھے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں اور بھائی سلام علیکم، اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. اس سے اگلی حدیث میں وضاحت ہو جاتی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اس طرح سے نہ کرو، یہ شرکت گھوڑے کی دم ہے. اگلی وضاحت ان کے گھر سے ثابت کیا ہوں، ایک حوالہ. دوسرا حوالہ، کیونکہ حوالے پہ جو ہے ٹائم فکس نہیں ہے، جی دوسرا جی جی. دیوبندی کے ہی گھر سے مغلطائی حنفی شرح سنن ابن ماجہ کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور بعض حنفیہ کا مسلم سے جابر بن سمرہ کی حدیث سے استدلال کرنا، مجھے کیا میں تمہیں گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں؟ وہ آگے کہتے ہیں کیونکہ یہ حالت سلام کے بارے میں ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ذکر مذکور. یعنی انہوں نے واضح کر دیا مغلطائی حنفی نے کہ یہ سلام کے بعد کی حدیث ہے، رفع دین کی ترکی ہے ہی نہیں. اچھا، الزامی جواب لیتی جائیے بھیا، اینٹی وینم الزامی جواب. اگر آپ کہتے ہیں اس سے رفع دین کا بھائی ترک ٹائم ثابت ہو ہو گیا رہا میرے ہے، بھائی، ٹائم ہو ارے گیا. بھائی دلیل، ارے کتنا جو ہے اس پہ مرچی لگ رہی ہیں بھائی کو. ابھی دلیل دی جا رہی ہے، دلیل پر روکنا نہیں ہے، الزامی جواب لیتے جائیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے رد ہو رہا ہے، ترک ہو رہا ہے رفع دین کا، تو میرے پیارے بھائی وطروں میں جو ہاتھ اٹھاتے ہو اس کی دلیل کون لائے گا؟ ابو حنیفہ سے لے کے آؤ گے؟ کس سے لے کے آؤ گے؟ پوری حنفیہ با دلیل کے بیتاج بادشاہ سے دلیل لے کے آئیے کہ جو آپ وطروں میں رفع دین کرتے ہیں، اگر اس حدیث سے رفع دین تک ترک ثابت ہو رہا پہلے کے علاوہ، تو مجھے اتنا بتا دے پھر وطروں میں رفع دین کیوں کرتے ہیں، عیدین میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ چلے عیدین چھوڑے، پہلے وطروں کی بتا دے کہ وطر میں آپ رفع دین ایک مقام کے علاوہ دوسری جگہ کیوں کرتے ہیں اگر اس سے ترک ثابت ہو رہا. دوسری بات، لاسٹ میرا استدلال، پھر انشاءاللہ وقت لیجئے گا.
دیکھیں انہوں نے کہا کہ فصلات جو ہے وہ نماز کے اندر کی بات ہے، پہلا رفع دین نماز سے باہر ہے، ثابت کریں کہ پہلا رفع دین نماز سے باہر ہے، یعنی انہوں نے کوئی اگر میں نیت اتنا ٹائم باندھنے دیتا کے تو لیے۔ آپ بول دیتے جو کتنی میں نے منٹ لگ رہی بھائی بھائی، آپ کو بھی ٹائم کتنی دیا منٹ؟ جائے گا۔ 4 منٹ دیکھیں انہوں نے کہا کہ فصلات کا لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ پہلا رفع دین جو ہے نماز کے اندر نہیں ہے، دلیل سے پیش کریں کہ پہلا جو رفع دین ہے وہ نماز سے باہر ہے، کیونکہ کوئی بندہ نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کو اٹھائے گا، نیت باندھے گا تو وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ جی جنید بھائی اب آپ کا بسم ٹائم اللہ شروع الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی آپ دیکھیے خیانت مت کریے، یہ اتنا ٹائم لے رہا ہے اور میں بیچ میں بولتا ہوں تو بولتا ہے مرچیں، یہ اتنے جنید برے بھائی الفاظ استعمال کر رہا ہے مرچیں۔ آپ بھی اس پہ متفق تھے کہ دلیل کے ٹائم ایکسٹرا دیا جائے گا، وہ ہاں تو دلیل پیش میری کر رہے بات تھے تو اس لیے ان کو سنیے، دیا گیا، آپ کو تو بھی دیا جائے گا، یہ آپ ٹینشن نہیں مرچیں رکھیں۔ ورچیں والے الفاظ کیا بول رہے ہیں یہ میرے سمجھ نہیں آئے۔ جی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اب بات شروع کریں۔ اور آگے سے الفاظ نہ بولیں، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیونکہ ہمیں بھاگنا نہیں ہے، آپ کو بھاگنا ہے مجھے معلوم ہے، اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ہمیں تھوڑا غصہ ہے، ہم بھاگیں پھر یہ کہیں اور یہ بھاگ گئے۔ میرے بھائی آپ نے جو مجھ سے سوال کرے تھے، ہاں اس حدیث کے متعلق سوال کر رہے تھے آپ، میں اب بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے، لیکن کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے جناب یہ بول رہے ہیں؟ اس کنوف فی الصلاۃ میں کسی مولوی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے والی کہنا ہے نا، آپ کا اپنا وہ وجود بھول گئے، آپ غیر مقلد ہیں، آپ حنفی امام سے مت دکھائیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ صرف اس اصول سے دکھائیں آپ حدیث، آپ یہ نہیں کہیں کہ حنفی، پھر تو ہم بہت حنفی ایسے دکھا دیں گے جو آپ کے خلاف ہیں، ان کی باتیں جن کا انہوں نے نام لیا میں ان کی باتیں ان کو دکھا دوں گا کہ ایسے ایسے بولتے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، تو آپ ان کی بات نہ دکھائیں، آپ اپنے مقلد نہیں ہے، آپ غیر مقلد ہیں تو آپ اپنے اسی اصول پہ رہیں غیر مقلد والے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور یہ پھر میں بولوں گا یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے، تا قیامت آ جائے گی کوئی اہل حدیث کی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا ہوگا جو اس کا جواب دے جائے دیوبندیت کو، اس حدیث کا جواب دے دو میرے بھائی اور آگے بحث نہ بڑھاؤ۔ جی رضا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں خود کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بچے جنا یہ فلاں فلاں لفاظی شروع کر دی، یعنی یہ مان گئے ہیں کہ جو ہمارے گھر والے تھے نا حنفی عالم، ان کی ماں نے بچہ جن دیا تھا، اس لیے انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو جو ہے سلام کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہہ رہے کہ تم جو ہے حنفی نہیں ہو، تمہارا اصول ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو ابھی جو کتاب پیش کر رہے تھے بڑی دھڑلے سے، اسی میں اصول ہے نا کہ دلیل اس کے گھر سے دی جاتی ہے جس کا وہ قائل ہو، جس کا وہ قائل ہو، اصول ہے یہ۔ تو جس چیز کے آپ قائل ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا حنفی علم جاہل مطلق تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، آپ کہہ دیں کہ تقی عثمانی جاہل مطلق تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، آپ کہہ دیں کہ مغلطائی حنفی جاہل مطلق تھے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، مجھے عربی آتی ہے، کتنے بھی دیکھیں میٹھے میٹھے الفاظ میں گرو جناب رسول اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی تو کہہ دیا نا، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ کے رسول کو آپ نے مانا کہ پہلے رفع دین وہ کرتے تھے، اگر یہ ترک ثابت ہے جابر بن سمرہ کی حدیث سے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلے نماز پڑھی تھی وہ بے سکونی تھی، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا بندہ؟ وطروں میں جو رفع دین کرتے ہو اس سے ترک ثابت کیوں نہیں ہو رہا آپ کا؟ اس کا جواب نہیں دے رہا بندہ۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے گا، بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے دکھا رہا ہوں، اگلی حدیث پڑھی ہے نا، مختصر جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ سلام کرتے تھے رفع تحیات میں تو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ آپ کے گھر سے بھی ثابت ہے اور بخاری سے بھی، مسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس چیز کو یہ بندہ چھو نہیں رہا، کہہ رہا کہ نبی کے الفاظ دکھا رہا ہوں۔ ابے نبی کے الفاظ اس میں ہے ہی کہاں کہ رکوع سے جاتے رکوع سے سر اٹھاتے کی نفی ہو رہی ہے؟ اگر نفی ہو رہی ہے تو وطروں میں رفع دین کیوں کرتے ہو؟ اس کی وضاحت کون کرے گا؟ میں جی جی جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی میں یار مجھے سوال دہراتے میں تو یار وہ ہو رہی ہے یار، دیکھیے پہلے آپ بے تاج مت بولیے، با تاج بادشاہ، بے تاج کیا ہوتا ہے؟ با تاج بادشاہ ہم دلیل کے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یار میں کتنی بار سوال دہراؤں یار، کتنی بار دہراؤں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں وہ، اسکون فی السلام میرے الفاظ نہیں ہے بھائی، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ جنید ترجمہ کر بھائی لو۔ دوسری روایت پیش کی مانیے رضا بھائی نے، وہ بھی تو اللہ کے نبی کے ہی الفاظ ہیں، وہ پورا واقعہ ہے، تو
اس کا جواب تو دینا یہ پھر آپ، اللہ تو کے ہم نبی نہیں کے نہیں جانتے ہے وہ کیا؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. مالی اراکم ایک راف، بات کیا ہے نا، میں نہیں چاہتا یہ یہ کون بات بولا ہے؟ زیادہ لمبی کھینچ جائے، آپ مدعے پہ بات کریں، زیادہ بعد میں کھینچے نا. مالی برلن بھائی آپ جو ہے اپنا اراکم مائک راف میوٹ کریں. تم کا میرے بھائی ترجمہ کیا کریں گے؟ مالی اراکم راف ایدیکم، اس کا میرے بھائی ترجمہ کیا کریں گے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، کسی دنیا کی کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے. بھائی مالی میں آپ کو پھر اراکم بولنا چاہتا ہوں، رافعی پچھلے روایت میں ایدیکم، پورا واقعہ رضا بھائی اس نے پیش کو کر کر لیں دیا، میرے بھائی. اور اس میں بھی اللہ کے ہی نبی کے الفاظ ہیں. آپ نے شاید رضا بھائی کی بات پوری نہیں سنی. میرے بھائی میں نے رضا بھائی کی بات سن لی، تم آپ بات نہیں سمجھ رہے. یہ بھی تو وقت اللہ کو کے رسول ضائع کر رہے ہیں، یہ صلی وقت اللہ کو علیہ ضائع کر رہے وسلم. ہیں ہمارے ابو زین بھائی. ان کو ٹوکیے، میں نے بات مکمل جواب دے دیا اگلی حدیث سے. کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اگلی حدیث کھول کے دکھا دو ان کو مزین بھائی. جی جی جی، آپ ایک کام کریں، بولو اگلی دوبارہ حدیث ایک بار بولو. کھول کے دکھا دیں. ہاں ان کو اگلی حدیث کو نمبر بتا دیں، کھول کے دکھا دیں گے پھر ان کو ہم. 15 منٹ بولیے. ہاں مزین بھائی بتائیے ان کو نمبر اگلا جس میں وضاحت ہے، وہ بھی نبی کی ہی جابر بن وضاحت ہے. سمرہ کی، ایک منٹ رکیں. ہاں غالباً 639 ہے غالباً، یا اسی طرح کی کوئی حدیث ہے. 730 کر 770 کر کے کم سے کم. 730 ہے نا؟ کتنے نمبر ہے؟ رضا بھائی عبداللہ بھائی نے اسکرین شیئر کر دی ہے، عبداللہ بھائی نے نہیں وہ اسکرین شیئر صاف کری وہ ہے. صاف نہیں دکھ رہی، میں دکھا دیتا ہوں. کیا نمبر ہے بتانا مسلم کا؟ مسلم کا نمبر 970 970 970 970. پہلے ان کی کھولتے ہیں نا 969 تاکہ خیانت نہ لگے. ان کی 968 ہے. نہیں وہ بتائیے نا آگے پیچھے جو آئی ہیں وہ کتنا نمبر ہے بھائی؟ جو ان میں کی پھر ہے وہ کھولنا پڑے گا اپنا 968 وہ ہے، اپلیکیشن. ہماری والی 970 971 ہے. 968 ہے نا؟ ہاں ان کی کھول جی جی پھر 968 ہے. آگے کی ہم انشاءاللہ 968. جی دیکھیں یہ 968 میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اسلام 360 میں 968. ابھی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بھدکتے ہوئے شرکت گھوڑے کی دمیں ہوں. ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں کرتے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو. اب یہ ہے حدیث. کون ہے اس کے راوی؟ جابر بن سمورہ. اب آگے چلتے ہیں 969 پہ. 969 پہ کدھر تھی وہ عبداللہ بھائی؟ 70 اور 71 97 اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگلے ترک پڑھیں. 970 971. ہاں دیکھیں یہ آ گئی. اب یہ ہے مسعر نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن قتبہ نے حضرت جابر بن سمورہ، وہی راوی آ گئے دیکھیں، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، دیکھیں یہ لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دونوں جانب اشارہ کیا. چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارے کیوں کرتے ہو جیسے بدکتے ہوئے شرکت گھوڑے کی دمیں. واضح ہوا نا؟ یعنی تشہد میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں صحابہ کرام ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یعنی اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے. یہ بندہ بار بار کھینچے جا رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا یہ رفع دین کے ترک پر دلیل ہے ہی نہیں، ایک بھی رضا بھائی پیچھے امام کی سے پیش نہیں کر روایت. سکتے. نہیں ہو گئی، بس وضاحت کر دیا. جی جنید بھائی. اب پوچھیں ان سے کیا کہ جنید بھائی اگر آپ سن پا رہے ہیں تو مائک اپنا میوٹ کر دیں. چلے گئے رضا بھائی کیا مجھے، وہ ابھی بھی کال میں چلے گئے میں چلے گئے؟ دیکھنے کے لیے.
मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहे दिख नहीं रजा भाई, रहे, ये नहीं चले गए। भाग गया बंदा। देख रहे नहीं। दलील कॉल के करो बाद उसे आज भाई, बादशाह भाग कॉल गया, करो। दलील के बाद आज बादशाह। चैप्टर का नाम बता देते उसको। हाँ, ये देखें इमाम नबवी ने भी चैप्टर का नाम बांधा है तशहुद में, जो सहाबा इकराम जो है सलाम से जी इशारा जी। करते थे वही। अभी तो इस पे 1000 दलीलें मैं पेश कर सकता इसी रिवायत पे, अभी तबरानी से पेश करता। ये ये तो पता है इस ऐसे पर भी क्या दिख रहे जवाब देते हैं? इस पर मुज़ेन भाई रिकॉर्डिंग रोक दीजिए हमारे प्यारे भाई, हमारे शोएब भाई। इस पर ये पता है क्या जवाब देते हैं? इस पर कहते हैं कि जिस हदीस से मैं इस्तेदलाल कर रहा हूँ वो हदीस और है, और जो आपने अगली हदीस पढ़ी वो हदीस और है, जी लेकिन जी मैं अगला जब टुकड़ा पेश करता ना तबरानी का, उसमें ही वाज़ेह कर देता इंशाअल्लाह कि यही थे और रावी यही है मुस्लिम वाले, उसमें सलाम का लफ्ज आ गया। मैं जी। और अब ये देख कुछ रहा भाई हूँ तिबरानी नंबर बता बार दीजिए। बार वही भी बात करके जा रहा था। रजा भाई वो तिबरानी वाले हमें दे दें, हमें भी फिर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं वो उसको इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा आज इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वो पता नहीं रहमतुल्लाह। क्या रजा भाई है, लेफ्ट साइड में डाला। आपने जो अस्सलाम दो वालेकुम। हनफियों का नाम लिया था, एक सेकंड में कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने जो दो हनफियों का नाम लिया था इस हदीस के मुताबिक, आप क्या क्या नाम लिया था आपको एक बार पता है? मैं नोट कर रहा हूँ। एक मुगलताई हनफी है, मैं पर्सनल में भेज रहा हूँ, एक मुगलताई हनफी है, एक इब्न इज़ रहीमहुल्लाह है। जी आप मुझे पर्सनल और भेज ये देंगे सिर्फ एक नहीं है, न जाने कितने हनफी आलिम हैं जिन्होंने इस पर रद्द किया है। रजा भाई। तो अगर और अब तो डिबेट पूरी हो गई, तो अगर इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ? हाँ आप जा सकते हैं, बाकी किसी को ठीक है कोई रजा जो भाई, है। अल्लाह हाफ़िज़। रजा भाई आपने जो तकी उस्मानी साहब का नाम बताया था। जी भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ रजा भाई वो तो भाग गए, वो जो आप तकी उस्मानी का बताए, जो आप तकी उस्मानी साहब का बता रहे थे इस हदीस के मामले में। हेलो हेलो उन्होंने भी वजाहत की है इस हदीस पर। हेलो जी हेलो। जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो उसका भी लगा दीजिएगा अपनी इंस्टा आईडी पे। हाँ हाँ इंस्टा आईडी पे तकी उस्मानी साहब का भी ये शरीर घोड़ों की दुम्बों वाली वजाहत पे लगा दीजिएगा कि और सब लोग देख लें। हेलो जी चलेगा। रजा भाई ये भाई तो अल्लाह अहले जाने क्यों भाग गया वो। हेलो ये तो अहले जी हदीस हो भाई गए। आवाज आ रही है। बोला था कसम खा रहा है। नहीं वो कह रहा कि मैं अहले हदीस हो गया। अच्छा मैं कमेंट खोल देता हूँ और ये सारी चीजें खोल रहा हूँ, अब आप बोल सकते हैं। अगर वो रहता ना रजा भाई तो फिर तो मैं अच्छा रजा भाई यार हमने जो चुप तो किया। रहो 2 मिनट। रजा भाई जी सारी की सारी जितनी भी दलील दे रहा था ना, सारी की सारी उसी की दे रहा। उसकी क्या नाम है, इलियास गुम्बद के चेले की। मुझे हंसी आ रही सुनते हुए, मगर ले भाई। दलीलों के बाद आज बादशाह की आज ये हालत हुई है कि जी रजा भाई अबू दे रहा बकर की रिवायत पे साबित नहीं। बच्चा नहीं वो जना अल्लाह की देवबंद कसम को हराने के लिए। और इन लोगों को तकब्बुर देखो उसका कितना आला इतना आला तकब्बुर देखो तकब्बुर वाला अल्लाह देव। ताला